خدا کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کتنے کو ہی اپنا خدا مان لے، کفر و شرک کرنے والا ہو یا چاہے صاحب ایمان ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ موت حق ہے، اور جب موت حق ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہوگا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میرا موضوع رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرے کے برابر نیک عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بد عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ حساب و کتاب بہرحال ہوگا، اور محض اتنا کہہ لینے کے بعد کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، صرف اتنا کہہ لینے سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا، صرف اتنا سا کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، صاحب ایمان ہوا، لیکن اب اس سے آگے وہ سوچے کہ میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں اس کی اسے جزا ملے گی، اور بد اعمال کیے ہیں اسے اس کی سزا ملے گی۔ یہ بات اور ہے کہ رب تعالی یقیناً کریم ہے، رب تعالی یقیناً بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، اور اسی عقیدے پر ہمیں امید قوی ہے کہ اللہ تعالی ہم بدکاروں کی بے حساب مغفرت و نجات فرمائے۔ لیکن یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا۔ اور ایک بات اسی سے شروعاتی بات میں کروں، جب ہم جانتے ہیں کہ سب کو مرنا ہے، آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری، آج تمہاری باری تو کل ہماری باری، اس کے باوجود بڑے تعجب کی بات ہے کہ موت ہر گھر میں واقع ہونے والی ہے، جس کے اندر پیدائش ہوئی ہے اس کے اندر موت بھی واقع ہوگی، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود ہمارے باپ کا جنازہ، ہماری ماں کا جنازہ ہمارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہم محتاج ہیں کہ کوئی نہلانے والا آئے، کوئی غسل دینے والا آئے تو اسے غسل دے۔ صحیح بات ہے نا؟ ہم محتاج کہ کوئی غسل دینے والا ہو تو اسے غسل دے۔ ہمارا بڑھاپا آ گیا، ہماری جوانی کے آخری ایام گزر رہے ہیں، یا ہم ایام جوانی کے اندر چل رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یہ شعور بھی نہیں کہ ہمیں اپنے عزیز، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے عزیز کی قبر کو، عزیز کی میت کو کیسے غسل دینا ہے۔ کتنے بڑے تعجب کی، حسرت کی بات ہے، شرم کی بات بھی کہہ لیجیے اسے، اور جبکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف مبذول نہیں، کوشش کرے تو یقیناً۔ اور ایک بات اور یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی کرائے پر آپ کسی کو بلائیں تو کرائے پر آنے والا اس احتیاط سے ہمارے باپ کی، ہمارے بھائی کی، ہمارے عزیز کی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری عزیزہ کی اس میت کو اتنے احتیاط سے غسل نہیں دے گا جتنے احتیاط سے اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا عزیز غسل دے گا۔ یہ بات تو حقیقت ہے نا، کہ ہم جتنے احتیاط کے ساتھ میں، جتنی نرمائی کے ساتھ میں اپنے عزیز کو غسل دیں گے، کوئی غیر اس کا اتنا احتیاط نہیں کرے گا، کرتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا احتیاط وہ نہیں کرے گا، تو پھر کیوں نہ ہم غسل دیں۔
پر مسئلہ تو یہ آ گیا کہ ہمارا بڑھاپا آ گیا، ہماری جوانی آ گئی، ہم جوانی کے آخری چھور آخری دور کے اندر ہے، ہمیں تو اپنا خود کا غسل نہیں آتا، تو ہم اپنے عزیز کی غسل کی تیاری کہاں سے کریں؟ غسل سبھی کرتے ہیں، غسل کا معنی ہوتا ہے نہانا، کوئی الگ پرندے کا نام غسل نہیں ہے، کوئی عجیب پرندے کا نام غسل نہیں ہے، غسل کا معنی نہانا۔ سبھی نہاتے ہیں، کون ہے جو نہیں نہاتا؟ سبھی نہاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں غسل کرنا نہیں آتا، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ حضرات کسی بھی طریقے سے آپ ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے جسم پر پانی بہا لیا، چاہے آپ نے دریا کے اندر، حوض کے اندر آپ نے ڈبکی لگا لی، پورے بدن پر پانی بہہ جانا ہو گیا، آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا دیا، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ لیکن ایک سنت طریقہ، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سنت وہ ہیں کہ جس کے کرنے پر اللہ تعالی ہمارا وہ کام بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام پر اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ آسان طریقہ ہے اپنے عزیز کی میت کو غسل دینے کا، آسان طریقہ ہے، پہلے آپ اپنے خود کے غسل کے طریقے کو جان لو، سنت طریقہ کیا ہے، بس بالکل اسی انداز پر میت کا غسل ہے، اسی انداز پر میت کا غسل ہے۔ ہمارے غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں۔ ہمارے غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نیت کر لیتے ہیں۔ نیت کیا کرتے ہیں؟ میں نے پاک، بالکل سادے الفاظ میں اپنی دیسی زبان کے اندر، میں نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کی نیت کی۔ یاد رہ جائے گا، بالکل سادہ سے الفاظ۔ یاد نہیں بھی رہے تو دل کے اندر تو ارادہ ہے نا کہ ناپاک ہو گیا ہوں تو پاک ہونے کے لیے تو نہ رہا ہوں، یا پاک ہوں لیکن جمعہ کا دن ہے، سنت ہے، لہذا غسل کر رہا ہوں۔ دل کے اندر نیت ہے، ارادہ ہے، یوں تو ہے نہیں کہ آپ جا رہے ہیں اوپر سے کسی نے بالٹی ڈال دیا آپ کے اوپر جو آپ کا غسل ہو گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ارادہ ہے تبھی تو آپ نے اپنے بدن پر پانی ڈالا ہے، تو یہی ارادہ ہی ہماری نیت ہے، یہی ارادہ ہی ہمارے نہانے کا، یہی ارادہ، یہی ہماری نیت ہے۔ زبان سے نہ کہہ سکے تب بھی یہ نیت ہماری ہو گئی۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹے تک دھلے جاتے ہیں، سب سے پہلے، دوسرے کام سب بعد میں، چاہے نجاست کہیں اور لگی بھی ہو نا، تب بھی سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر دھلا ہوا ہاتھ اگر ہمارا بالٹی وغیرہ میں چلا گیا تو وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، یعنی وہ پانی پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلے۔ اب وہ دھلا ہوا ہاتھ بالٹی کے اندر بھی چلے جائے، انگلیاں چلی جائیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلے ہاتھ دھلا ہوا ہو۔ سب سے پہلے ہاتھ، اور اس کے بعد ناف سے نیچے کا بدن، پاخانہ اور پیشاب کی جگہ، ناف سے نیچے کا بدن، پاخانہ اور پیشاب کی جگہ اچھی طریقے سے دھل لیجئے، چاہے ہم پاک ہو چاہے ناپاک ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کا ایک ہی طریقہ۔ دونوں ہاتھ، ناف سے نیچے کا بدن، اور اس کے بعد کہیں اور بھی اگر کوئی نجاست ناپاکی لگی ہو تو اسے آپ چھڑا لیں، یعنی اس کو بھی دھل ڈالیں۔ اس کے بعد پورا جیسا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بالکل ویسا ہی پورا وضو کرنا ہے۔ تیسری سٹیپ، دونوں ہاتھ، ناف سے نیچے کا بدن، تیسری سٹیپ میں کیا آ گیا؟ پورا وضو۔ اگر ہم ایسے غسل خانے میں نہ رہے ہیں کہ جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے، جہاں پر ہم نیچے بیٹھ کر کے نہ رہے، تو ایسی جگہ پر ہمیں اپنے پیر نہیں دھلنے ہوتے ہیں وضو کے۔ باقی اگر پانی بہہ کر کے نکل رہا ہے یا ہم اونچے کسی تختے پر کسی پٹیے پر بیٹھ کر کے نہ رہے تو پیر بھی دھل لیے جائیں۔ وضو کر لینے کے بعد سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں،
پھر الٹے کندھے پر تین تین بار پانی ڈالے، اچھے سے رگڑے، اور پھر سر پر پانی ڈال کر کے اچھے سے رگڑ لے، یعنی پورے بدن پر پانی بہ جائے، یہ ہمارا غسل ہو گیا۔ آسان طریقہ ہے۔ دونوں ہاتھ گھٹنے تک دھلے، ناف سے نیچے کا بدن دھلا، اور پھر پورا وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد پھر سیدھے کندھے پر، پھر الٹے کندھے پر تین تین بار پانی ڈال کر کے اچھے سے رگڑ کر کے، پھر آخر میں سر پر پانی ڈال کر کے، اس کے بعد صابن شیمپو وغیرہ جو آپ کو استعمال میں کرنا وہ کرے۔ یہ ہمارا سنت طریقہ ہوا۔ ایک اس میں لوجک سمجھ لیجئے کہ آج کل جو ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج جیسی بیماریاں ہو رہی ہے، وہ غلط طریقے سے غسل کرنے کی بنا پر لاحق ہوتی ہے۔ اگر ہم سنت کے طریقے پر اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایسی مضر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی غسل کرے ایسے ہی کرے، جب بھی نہانا ہو ایسے ہی نہائے۔ اب رہا یہ تو ہمارا غسل کرنے کا طریقہ، اب میت کو کیسے غسل دیا جائے؟ ترتیب وہی ذہن میں رکھیں، پہلے اپنے ہاتھ دھلے، پھر ناف سے نیچے کا بدن، پھر وضو، اور پھر سیدھا کندھا، پھر الٹا کندھا، اور پھر سر۔ ترتیب دھیان میں ہے نا آپ کو؟ یہی ترتیب ہو بہو میت کے غسل میں بھی ہے۔ سب سے پہلے میت کے دیکھو ہاتھ، کیونکہ میت تو خود غسل کر نہیں رہی ہے تو میت کے ہاتھ دھلانے کی ضرورت نہیں، ہم خود سے غسل کر رہے تھے اس لیے اپنوں نے ہاتھ اپنے دھلے۔ سب سے پہلے میت کے پاخانہ اور پیشاب کی جگہ کو دھلنا ہے، یعنی اسے استنجا کرانا ہے۔ ڈھیلے سے کرا لے، استنجا کا مطلب پاخانے کی پیشاب کی جگہ پر ڈھیلا رکھ کر کے اسے سوت لے۔ پہلے یہ دھیان میں رکھے کہ کسی کے ساتھ میں رہ کر کے، طریقہ آپ کے ذہن میں رہے لیکن پہلے ایک دو مرتبہ کسی کے ساتھ میں، تاکہ آپ کو لیے آسانی ہو جائے۔ طریقہ آپ کے ذہن میں رہے۔ طریقہ کیا رہے گا کہ میت کا بدن ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہو کپڑے سے، اور کپڑے کو گیلا کر کے اور پھر استعمال کرے تاکہ پانی بہنے میں آسانی رہے۔ جو اس کے اوپر ہم ناف سے لے کر گھٹنے تک جو چادر ڈال رہے ہیں وہ گیلی کر کے، اور پھر تاکہ پانی اوپر سے بھی ڈالے تو پانی، کیونکہ سوکھے کپڑے پر پانی ڈالیں گے تو وہ اترے گا نہیں، اس لیے اس کو پہلے گیلا کر لے۔ ناف سے تو کیا کریں گے، ہم نے پہلے آدھا بدن دھلا تھا تو لہٰذا میت کا بھی پہلے پیشاب کی جگہ استنجا کرا لیں، پہلے ڈھیلے سے، اور پھر پاخانے کی جگہ سے تھیلی پہن کر کے، یا دستانے ہو تو وہ دستانے پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں اس سے الٹے ہاتھ سے پیشاب کی جگہ اور پاخانے کی جگہ ڈھیلا کرا لیں، اور پھر اس ہاتھ کو دھل لیں، یعنی تھیلی کو تبدیل کر لیں، یا ابھی اور تو پانی ڈال کر کے پاخانہ اور پیشاب کی جگہ کو اچھے اس طریقے سے دھل لیا جائے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ناف سے نیچے نیچے کا بدن پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سمیت اچھے سے دھل لیا جائے۔ ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا اپنے غسل کے اندر۔ اب کیا کریں گے، پورا وضو میت کو کرائیں گے، اپنا ہاتھ دھل لیں گے، یا تھیلی پہنی تھی تو اس کو تبدیل کر لیں گے۔ اب چونکہ میت کے غسل کے اندر کلی کرانا نہیں ہوتا ہے، ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں میت کے غسل میں نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے خود کے غسل کے اندر یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ ہمارے خود کے غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے اور کلی کرنا بھی فرض ہے، لیکن میت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میت میں لہٰذا آپ روئی کی فراری سے ہونٹوں کو صاف کر لیں، ناک کے نتنوں کو صاف کر لیں، آنکھوں وغیرہ کو صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد روئی جو ہے اس کے ہونٹوں پر بنا دیں تاکہ پانی پیٹ کے اندر، منہ کے اندر نہ جائیں، ناک کے اندر بھی روئی بنا دیں تاکہ پانی ناک کے اندر سے اندر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میت کے سب سے پہلے ہاتھ نہیں دھلائے جاتے، کلی نہیں کرائی جاتی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا جاتا وضو کے طریقے میں۔ اب آتا ہے چہرے کا مطلب نمبر، تو پورے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے جائیں، یا کوئی فرد دوسرا فرد ہو تو وہ پانی ڈالے اور پورا چہرہ دھل لیں۔ پھر سیدھا ہاتھ کوہنی سمیت دھلے 3 بار، پھر الٹا ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھلے۔ پھر مسا تو اپنے کو ہی کرنا ہے میت کا، ایک چلو کے اندر پانی لے کر کے دوسرے ہاتھ پر ڈال کر کے اس میت کا مسا، جیسے ہمارا سنت طریقہ ہم وضو میں کرتے، مسا کریں گے سر کا، گردن کا، کانوں کا۔ اس کے بعد میت کے پیر دھلا دیں گے۔ 2 سٹیپ پوری ہو گئی، آدھا بدن دھل چکے ہیں، وضو ہو چکا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سیدھے کندھے پر 3 بار پانی ڈالتے ہیں، لہذا میت کو الٹی کروٹ لٹا کر، تاکہ سیدھی کروٹ اوپر آ جائے،
الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی کروٹ آ جائے گی اوپر. الٹی کروٹ لٹا کر کے سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں. اور یہ پانی یاد رکھیں بیری کا گرم کیا ہوا پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ میت کو تکلیف دے جائے, زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ میت کو تکلیف دے, ایسا کہ ایک بچہ آسانی سے سہ سکے. بچہ, ہمارے اندر برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے, زیادہ گرم بھی ہوتا ہم برداشت کر لیتے, زیادہ ٹھنڈا بھی ہوتا تو ہم برداشت کر لیتے, لیکن بچہ دونوں چیزوں کو جلدی سے برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ایک بچہ جیسا برداشت کر لے ویسا پانی رکھے. سر سے لے کر پیر تک, اوپر سے لے کر کے نیچے تک سیدھی کروٹ پہ پورے پہ پانی بہایا جائے. پورا پانی بہا کر کے ہاتھ بھی پھیرتے جائے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. پھر بائیں کروٹ سیدھی کروٹ پر لٹا کر کے, اور پھر الٹی کروٹ اوپر آ جائے گی, لہذا سر سے لے کر کے پیر تک پانی بہایا جائے. یہ ہو گیا. اور اس کے بعد کافور کا پانی بہانے کے بعد کتابوں کے اندر ہے کہ اس کے بعد ٹیک لگا کر کے میت کو بٹھایا جائے اور پیٹ کو ہلکا سے دبایا جائے تاکہ کوئی نجاست نکلے تو وہ دور کر دی جائے. اور ایسا کرنے میں اگر کوئی نجاست نکلے پیٹ کو دبانے میں تو اب صرف اس نجاست کو دھل لیا جائے گا, دوبارہ پورے غسل کی اور وضو کے اعادے کی یعنی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر عموماً یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہی سب سے پہلے ہی یہ کام کر لیتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹیک لگا کر کے تھوڑا سا اور پیٹ کو دبا کر کے کوئی نجاست نکلے سے اسے دھو لیا جائے, پہلے ہی ہمارے یہاں پر کر لیتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر بعد میں بھی کیا کوئی نجاست نکلی تو واپس پورا غسل اور پورا وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں, صرف اس نجاست کو دھلیں گے تب بھی کافی ہے. اب پورے بدن پر کافور کا پانی بہایا جائے, کافور کو مسل کر کے پانی میں ڈال کر کے اور پورے بدن پر بہایا جائے. یہ میت کا غسل کا طریقہ ہے. عورت ہو چاہے مرد ہو دونوں کا سیم طریقہ ہے, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہم کسی غسل دینے والے کے ساتھ میں ایک دو مرتبہ رہ کر کے تاکہ ہمیں تھوڑا تجربہ ہو جائے, لہذا وہاں پر سیکھنے کی غرض سے آپ رہا کریں اور سیکھنا چاہیے. میں واپس دہراتا ہوں اپنے کلمات کو کہ جس طریقے سے ہم اپنے عزیز, اپنے بڑے کی, اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے عزیز کی میت کو غسل دینے میں جتنا احتیاط اور نرمی ہم اختیار کریں گے کوئی غیر اتنی نرمی اور احتیاط اختیار نہیں کرے گا. لہذا ہمیں اپنے عزیز کے دفن کے تعلق سے غسل کی, کفن کی ہمیں خود کو کرنا چاہیے, اور ہر فرد کو یہ چیز تو کمپلسری آنا ہی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ میں یہ چیز لگی ہوئی ہے. لہذا ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے سنت ادا کر لے, پہلے کھڑے ہو کر کے صف درست کریں پھر سنت ادا.